بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ریکویسٹ ہے نا، میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ایک دفعہ چند خواتین کو قبرستان پہنچانے کا اتفاق ہوا۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، پوری یہ میرا ٹاپک سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور آپ پھر دوسروں میں بھی شیئر کیجیے گا۔ وہ میری ٹیکسی پر سوار ہوئیں اور میں انہیں لے کر قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ خواتین کو قبرستان پہنچا کر واپس آ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک بڑھیا پر پڑی جو قبرستان کے کونے میں ایک قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ بڑھیا نابینا تھی۔ جس قبر کے پاس وہ بیٹھی تھی اور وہ اس کے بیٹے کی قبر تھی۔ یہ کوئی مغرب کا وقت تھا اور اب آفتاب غروب ہونے والا تھا۔ میں نے بڑھیا کو دیکھا تو ضرور، مگر اس کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ قبرستان سے میری ٹیکسی باہر آئی۔ میں سواری کی تلاش میں سڑک پر گاڑی دوڑاتا ہوا کچھ دور نکل گیا۔ نہ جانے میرے تصور میں اس بڑھیا کا چہرہ بار بار کیوں آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا، آخر وہ بڑھیا اس وقت جب ساری دنیا کام کاج سے فارغ ہو کر گھروں کو واپس جا رہی ہے، قبرستان میں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ یکا یک میری ٹیکسی کا اسٹیئرنگ مڑ گیا۔ میں اب پھر سے قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ قبرستان پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، بڑھیا وہیں بیٹھی ہے جہاں میں نے اسے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا۔ میں نے ٹیکسی ایک جانب کھڑی کر دی اور بڑھیا کے پاس گیا۔ میں نے پوچھا، اماں جان، آپ اکیلی یہاں قبرستان میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، بیٹا میں اپنی قبر کی زیارت کے لیے آئی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں؟ بڑھیا میری بات سن کر مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹا تجھے اللہ اس کا بہتر بدلہ عنایت فرمائے۔ بات یہ ہے کہ میرا بیٹا ابھی آنے والا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ جب مجھے یقین ہوا کہ بڑھیا کا بیٹا اسے گھر لے جانے کے لیے آنے والا ہے تو میں واپس چلا گیا۔ کہنے کو گھر واپس آیا، مگر اب بھی میرے خیالات کا رخ اسی نابینا بڑھیا کی طرف تھا۔ مجھے اس کے بارے میں نہ جانے کیوں بار بار خیال آ رہا تھا۔ میں خود کو ملامت کر رہا تھا کہ آخر میں اس اندھیری رات میں بیچاری بڑھیا کو قبرستان میں کیوں چھوڑ آیا، اسے اس کے گھر کیوں نہیں پہنچا دیا۔ مجھے دل ہی دل میں ندامت ہو رہی تھی۔ میرا دل ڈر رہا تھا کہ بڑھیا کو کچھ نہ ہو جائے۔ اگلے روز وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ صبح شہر میں چاروں طرف شور مچ گیا۔ قبرستان میں ایک لاش پڑی ہے۔ رات کسی درندے نے ایک بڑھیا کو مار ڈالا۔ میں ٹیکسی پر سوار ہوا، قبرستان کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں وہی بڑھیا ہے۔ اس کے جسم پر کالے رنگ کا کپڑا ہے۔ دراصل رات کو جب بڑھیا کا بیٹا اسے گھر لے جانے کے لیے نہیں آیا تو وہ قبرستان میں سو گئی۔ رات کو کوئی خونخوار جانور قبرستان آیا، اس نے بڑھیا کو چیر پھاڑ کر مار ڈالا۔ بڑھیا کے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اپنی بوڑھی اور نابینا ماں سے بیزار تھا۔ اس ظالم نے دوسرے بیٹے کی قبر کی زیارت کے بہانے ماں کو قبرستان لے جا کر چھوڑ دیا اور واپس لانا بھول گیا۔ بھول کیا گیا، جان بوجھ کر ماں کو لینے نہیں گیا تاکہ اسے کوئی جانور مار ڈالے۔ چنانچہ رات کو ایک بھیڑیے نے بڑھیا کو چیر پھاڑ کر مار ڈالا۔ یہاں پر میں کہوں گی وائی ٹی فیملی، کیا وہ بندہ مسلمان تھا؟ یار مسلمان ایسا کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ایک انسان کیسے کر سکتا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنا چھوٹا سا بچہ کہیں پھینک سکتے ہیں جنگل میں، کہیں قبرستان میں، کہیں نہیں پھینک سکتے نا، تو بچہ کیسے اپنے ماں باپ کو پھینک سکتا ہے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، دل میں خوف خدا نہیں ہوتا ان لوگوں کے۔ پھر جی میں افسوس ملتے ہوئے قبرستان سے گھر واپس آیا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، کاش میں اس بڑھیا کو گھر پہنچا دیتا، شاید یہ حادثہ نہ ہوتا۔ پھر میں اس کے حق میں دعائیں کرنے لگا۔
اس قصے میں ایک خاص سبق یہ ہے میری فیملی کہ بعض اولاد اتنی بدبخت ہوتی ہے کہ اسے ماں جیسی نعمت کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ وہ ماں کے ساتھ عمر کے آخری مرحلے میں اتنا بھیانک سلوک کرتی ہے کہ تاریخ ایسے ناقابل معافی مجرموں کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتی ہے۔ پھر وہ تا قیامت اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے نیک بندوں کی لعنت کا ہدف بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک چھوٹا سا اسی طرح کا واقعہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے سمندری علاقے میں ایک شخص جو 25 مربع زمین کا مالک تھا، اپنی زندگی میں اس سے ڈر سے کہ بعد میں میری اکلوتی بیٹی کہیں بھائیوں سے زمین کا حصہ نہ مانگ لے، اپنے 5 بیٹوں میں سے ہر بیٹے کو 5 مربع زمین دی اور چند دنوں بعد مر گیا۔ سنیے ذرا، جنازہ پڑھنے سے پہلے اعلان کیا گیا کہ کسی نے محروم سے کچھ لینا ہے تو بیٹوں سے رابطہ کرے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور ثبوت کے ساتھ کہا کہ مرحوم نے میرا 30 لاکھ روپیہ دینا ہے، اور 5 کے 5 بیٹے غائب ہو گئے۔ قرض خواہ نے کہا جنازہ نہیں ہوگا جب تک میرا قرض ادا نہ کیا جائے۔ خبر گھر تک گئی، اکلوتی بیٹی نے سر پر چادر کیا اور بھاگتی ہوئی جنازے گاہ پہنچی اور قرض خواہ کو اپنی 40 لاکھ کی کوٹھی کی چابیاں دی اور کہا خدا کے لیے میرا باپ کا جنازہ ہونے دیں، یہ ہوتی ہے بیٹی۔ اسی کے ساتھ میرا واقعہ ختم ہوا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک بھی اور شیئر بھی۔